کہ وہ تشریف پر لائیں، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. گرامی چاندی صاحب. بہت شکریہ. تیسرے بہاولپور ادبی اور ثقافتی فیسٹیول میں شریک تمام ہمارے اس ملک کے معتبر رائٹرز، دیگر علمی شخصیات، ہمارے بچے، طالب علم، سب کو میرا سلام. میں نہ صرف آپ کو اس بہت شاندار روایت کے تسلسل پر دلی مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کا بہت مشکور بھی ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس بہت شاندار ادبی اور ثقافتی میلے میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا. اور مجھے آج یہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ وائس چانسلر صاحب نے، ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے مجھے ابھی بتایا کہ ہم دونوں کا بچپن ایک ہی مادر علمی ایک کالج میں گزرا ہے، کیرل کالج پٹارو میں، اور وہ وہاں مجھ سے 2 سال جونیئر تھے. تو مجھے بہت یہ جان کر خوشی ہوئی، ایک اور تعلق بھی استوار ہوا. اس پروگرام کی جہاں دیگر خوبصورتیاں ہیں، وہاں میری نظر میں سب سے بڑی انسپریشن اس ہال میں اکثریت ہمارے بچوں کی ہے، نوجوانوں کی ہے، اسٹوڈنٹس کی ہے. اور یہی وہ نسل ہے جس کے ساتھ ایک مکالمے کی ضرورت ہے، گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس ملک اور معاشرے میں جو بہت بحرانات ہیں، مسائل ہیں، ان پر ان کے ساتھ ایک بہت ضرورت ہے مکالمے کی. ویسے بھی سندھ اور اس وسیع کا جو تعلق ہے وہ تہذیبی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، تاریخی بھی ہے. کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دریائے سندھ نے ہمیں ہزاروں سالوں سے نہیں، لاکھوں سالوں سے ایک ساتھ جوڑے رکھا ہے، لیکن جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، جو ہاکڑا تہذیب اور ہاکڑا دریا سرسوتی، وہ کہ وہ دریا فزیکل سینس میں مر بھی چکا ہو، لیکن اس وسیع کے لوگوں کے دلوں میں، اور جہاں سندھ میں ہمارے ہاں، وہاں اب بھی وہ دریا لوگوں کے روحوں میں، ان کی دلوں میں زندہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایسے تاریخی رشتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں جڑے رکھے ہوئے ہیں. چونکہ یہ فیسٹیول ادبی اور ثقافتی فیسٹیول ہے، تو میں چند نکات یا باتیں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جس قسم کی صورتحال کا شکار ہے، اور یہ معاشرہ جس قسم کے بحرانات کا شکار ہے، اس میں ہمیں ایک بہت بنیادی معاملات پر ایک طویل مکالمے کی ضرورت ہے. اور میں تو اس میں بہت دل سے اعتبار کرتا ہوں کہ سیاستدان سڑکیں بنا سکتے ہیں، عمارتیں بنا سکتے ہیں، پلیں تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن ادیب اور اہل قلم انسانوں کی تعمیر کرتے ہیں. ادیب اور اہل قلم انسان کی روحوں کی تعمیر کرتے ہیں، ان کے شعور کی تشکیل کرتے ہیں، ان کے وجود کی اثر و تشکیل کرتے ہیں. تو اور رسول اللہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا، کسی زمانے میں، قدیم زمانے میں آگ جلانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، تو آگ کے رکھوالے ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے جو آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. تو رسول حمزہ تو اس نے کہا تھا کہ یہ ادیب اور شاعر اور آرٹسٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کی آگ کے رکھوالے ہوتے ہیں. وہ اس سماج میں شعور، معنویت، مزاحمت، علمیت، تفکر کی جو آگ ہے اس کو بجھنے نہیں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت روایت ہے کہ یہ آپ نے سجائی رکھا ہے. جو 2-3 نکات ہیں، باتیں ہیں. ہر دور کے ادب کو اپنے معاشرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا.
اور معاشرہ آج بھی اگر آپ انقلاب فرانس سے پہلے کے یورپ کے حالات کو سمجھنا چاہیں تو سیاسی تاریخ آپ کو وہ کیفیات، وہ صورتحالوں کا ادراک نہیں دے گی جو آپ کو ٹیل آف ٹو سٹیز، یونان کا معاشرہ، ٹریجڈی پڑھیں تو آپ کو وہاں سے نظر آتا ہے۔ 14ویں صدی میں یورپ میں نشاط ثانیہ ایک نئے روشن خیال سماج کی تعمیر اور ترویج ہو رہی تھی، تو وہ آپ کو ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی سے بہتر اور کہیں نہیں ملتا، بوکیشو اور پیٹاج کی تحریر سے بہتر نہیں ملتا۔ تو میرا یہ کہنا ہوگا اس آج کی ادبی اور ثقافتی میلے میں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا فرق اور یہ معاشرہ مفروضات کا شکار ہے، تضادات کا شکار ہے، بے صنف ہونے کا شکار ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ ہر قسم کے فکری، احساساتی، ثقافتی اور وجودی بحران کا شکار ہے۔ اس ساری صورتحال میں ادیب کا، اہل قلم کا جو بنیادی کردار بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ روایتی سیاستدانوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادب کو اور ادیب کو، آرٹسٹ کو ایک ایسی سبقت حاصل ہے کہ جو دنیا میں کسی اور شعبے کو نہیں حاصل، اور وہ یہ ہے کہ ہر شعبہ موجودات کا محتاج ہے، لیکن اگر سماج میں انسپریشنل آئیکونس آپ کو نہیں ملتے، وہ کہ اس ملک میں ہیں، ہنا جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ادب کا امتیاز ہے کہ ادب ایسے کردار تخلیق کر سکتا ہے کہ جو پہلے تصور میں آتے ہیں، تخیل میں آتے ہیں، اور پھر تجسیم پا کر معاشرے میں آپ کو ان کی نظر آتی ہے صورت۔ اگر ایک معاشرہ مرتی ہوئی اقدار کے تضادات کے اندر رہتا ہے جیسے کہ ہم رہ رہے ہیں، تو یہ ادب کا کمال ہے کہ ادب ان مرتے ہوئے اقدار کو اثر نو زندگی اور نئی معنویت دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر ہمارے آس پاس کی حقائق، تلخ حقائق، اگر ہماری دلوں کو، ہماری روحوں کو گرمانے کے لیے بہت ناکافی ہے، تو یہ ادب ہوتا ہے جو ایسے حالات تخلیق کرتا ہے اپنے تخیل سے، اپنے تفکر سے، جو ایک نئے عہد کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا ایک بڑا تضاد یہ ہے کہ طرز حیات بظاہر جدید ہے، سوچ ماضی پرستی میں ہے، اور اس کے رویے پوسٹ ماڈرنٹی میں ہے، جس میں انتشار ہے، جس میں کلیت مر رہی ہے، جس میں آدرش مر رہے ہیں، خوابوں کو لوگ فضول سمجھتے ہیں، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید ماضی کی باتیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کہ آج کے پاکستان کے اندر جہاں ہمیں ہر قسم کے مفروضات کا شکار معاشرہ ملتا ہے، جہاں ہمیں انتہا پسندی کی ہر قسم کی صورتیں ملتی ہیں، جہاں ہمیں ہر قسم کا انسانی بحران ملتا ہے، اقدار کی موت ملتی ہے، جہاں یہ تمام مسائل ہیں، وہاں آج کا ادب، آج کا اہل جو قلم ہے، وہ اس دور کی عکاسی بھی کر سکتا ہے، لیکن عکاسی کرنا بڑا کام نہیں ہے۔ اس دور کو، کے تضادات کو سمجھ کے ایک نئے دور، ایک نئے انسان، نئے رویے، نئی انسانیت، نئی کی معنویت کو تشکیل دینا، تخلیق کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے ادب کا بہت بڑا منصب بھی ہے، سوال بھی ہے۔ اور چونکہ یہ جو جس ہم بیٹھے ہیں میلے میں، اس کا نام ادبی اور ثقافتی فیسٹیول ہے، تو میں ایک دو باتیں ثقافت کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے خاص طور سے بچوں سے، کیونکہ یہی مستقبل ہے۔ ثقافت ایک زندہ چیز ہے، ثقافت ایک متغیر چیز ہے، آرگینک ریئلٹی ہے۔ ثقافت صرف لباس کا نام بھی نہیں ہے، ثقافت صرف
یہ مخصوص جو چیزیں ظاہر میں دکھتی ہیں ان کا نام نہیں ہے. ثقافت کا سب سے بڑا جو اس کی میراث ہے وہ اس دور کا تصور ہے, تفکر ہے, تخیل ہے, انسانی مزاج ہے, انسانی رویے ہیں. تو میرے بچوں جو آپ اس فیسٹیول میں شریک ہونے آئے ہیں, آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مقامیت عالمگیریت میں تبدیل ہو چکی ہے, جہاں عالمگیریت مقامیت میں تبدیل ہو رہی ہے, اور یہ سرحدیں, یہ فاصلے مٹ رہے ہیں. ٹیکنالوجی زندگیوں میں آ چکی ہے. تو اس لیے میری آخری بات یہی ہوگی کہ صرف ماضی, ہڑپا, موہنجو دڑو اور ماضی کی ثقافت تہذیب پر فخر کرنا یہ آدھا کام ہے. لیکن آپ اگر دنیا کی تمام تہذیبوں کو دیکھیں گے تو تہذیبیں صرف لباسوں سے نہیں بنتی, تہذیبیں افکار سے بنتی ہیں. یونان کی تہذیب اپنے اس تنقیدی شعور اور فلسفیانہ شعور کی تخلیق تھی اور پیداوار تھی جس کا آج بھی ہم گن گاتے ہیں. اس ہندوستان کی تہذیب, ایرانی تہذیب, دنیا کی تمام بڑی تہذیبیں, مسلمانوں کے پاس بھی ایک مختصر وقت آیا تھا جہاں انہوں نے علم کی طرف رجوع کیا تھا, اور وہاں بھی عقلی اور علمی تحریک شروع ہوئی تھی, لیکن وہ مذہبی انتہا پسندی کے سامنے زیادہ اثر ٹک نہیں پائی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنی گفتگو کے آخر میں بالکل کہ اس نئی نسل کو ایک ایسی نئی ثقافت کو تخلیق کرنے میں آپ کی جنریشن کو کردار ادا کرنا ہے جس میں معاشرہ مفروضات کا شکار نہ ہو, جس میں ٹیکنالوجی صرف طرز حیات میں سہولیات کے لیے نہ ہو, بلکہ سائنس ہماری زندگی, ہمارے رویے, ہماری سوچ, ہمارے تفکر کا حصہ ہونا چاہیے, جس میں ہر قسم کی اوہام پرستی, جس میں ہر قسم کی تقلیدی سوچ وہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. ہم ایک ایسی نئی ثقافت کو نئے ادب کے ساتھ, نئے علم کے ساتھ اور فقہ کے الفاظ میں نئے ایپسٹیم کے ساتھ, نئے نقطۂ نظر کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کر سکتے ہیں, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ نیا انسان ہو. اور آپ دیکھیں دنیا میں ادب نے اگر سب سے بڑا کوئی کام کیا ہے اپنی تاریخ میں تو اس نے موجود انسان پر اکتفا نہیں کیا, ایک نئے تصور کے اعلیٰ انسان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام جو ہماری سرگرمیاں ہیں, جو ہماری اس قسم کی مصروفیات ہیں, اس کا ماخذ, اس کا محور یہی ہونا چاہیے کہ کس طرح اس مفروضات, تضادات پر میں گرے ہوئے, ڈوبے ہوئے, اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے معاشرے کو نکال کر اس اوہام پرستی اور تقلید پرست معاشرے کو ہم کس طرح سائنسی, عقلی, شعوری, تنقیدی شعور کے حامل معاشرے میں تبدیل کریں. وہ معاشرہ جہاں قانون کی حکمرانی کا احترام ہو, وہ معاشرہ جہاں انسانی حقوق کا احترام ہو, وہ معاشرہ جو اپنی ریاستوں کو, حکومتوں کو مجبور کر سکے کہ وہ انسانی آزادیوں کا احترام کرے, وہ معاشرہ جس کی رگوں میں, جس کی شعور میں سائنسیت ہو اور سائنسی معنویت ہو, وہ معاشرہ جہاں صنفی امتیاز نہ ہو, وہ معاشرہ جہاں جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو, وہ معاشرہ جو حکمران طبقات کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو, وہ معاشرہ جہاں تعلیم صرف کاروباری ایک معاملہ نہ ہو, وہ معاشرہ جہاں میڈیا صرف کارپوریٹ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ایسے تصور کا معاشرہ ہے جو ہم اپنے ادب سے, نئے علم سے, نئی معنویت سے, نئی ثقافت سے, نئے انسان کی تشکیل سے تعمیر کر سکتے ہیں. اور میں اس کو کوئی خواب نہیں سمجھتا, صرف اس کو میں قابل عمل منصوبہ سمجھتا ہوں. میں غالب سے یہ دو الفاظ مستعار لے کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. غالب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. غالب نے کہا تھا, یہ میں بچوں سے مخاطب ہوں کیونکہ ہر بات پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے یہ ناقابل عمل ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ سب نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب آج کی آپ دنیا دیکھیں جہاں وہ معاشرے, وہ ممالک, وہ قومیں, وہ طبقات
جو صدیوں سے محکوم تھے، غلام تھے، جہالت میں گرے ہوئے تھے، آج ان میں روشن خیالی ہے۔ تو غالب نے کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ غالب خدا سے تخاطب کے صیغے میں خود کلامی کرتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا۔ اب غالب کی پریشانی سنیے گا، اے خدا میں ایک بڑی بات پہ پریشان ہوں، میری مدد فرما اور مجھے اس کو سمجھنے میں، اس معاملے کو حل کرنے میں میری مدد فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے کہاں، اور غالب کا پریشانی کا مسئلہ کیا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ تو جو دنیا میں جو بھی مشکل ترین صورتحال ہو سکتی ہے، غالب اس کو دشت امکان کہتے ہیں، اور پھر اس کی اوقات ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ تو اس نسل کو حوصلہ دیجئے، اس جنریشن کو مواقع فراہم کیجئے، ان کو اپرچونٹیز دیجئے، ایسے ادارے دیجئے اور اظہار اور افکار کی آزادی دیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے الفاظ میں بالکل اس معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ایک نئے انسان اور نئے معاشرے کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔